اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو رائج کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لاتے تو وہ جہاں دیگر عبادات لوگوں کو سکھاتے، اللہ تبارک و تعالی کی کیسی پرستش کرنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جہاں یہ تعلیمات دیتے، وہاں انبیاء کرام علیہم السلام اس معاشرے کا سیاسی نظم بھی اپنے ہاتھ میں لیتے۔ جو سیاسی نظم ہوتا اس پر اثر انداز ہوتے، کیونکہ اللہ کا نظام اس سیاسی نظام پر اثر انداز ہوئے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہم اکیلے نمازی ہو سکتے ہیں، ہم اکیلے حاجی ہو سکتے ہیں، ہم اکیلے پرہیزگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو نظم سیاست ہے، نظام سیاست ہے، اگر اس میں مسلمان انٹرفیرنس نہیں کرتا، اس میں حصہ نہیں لیتا، تو وہ معاشرے کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے گا۔ کہ وہ تبلیغ اور تبلیغ کرتا رہے، تو اس سے اللہ اللہ کرنے والے چند لوگ تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ریاست، وہ معاشرہ حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں بھی اس چیز کو شامل کیا، کیونکہ نبیوں کا مشن ہے۔ ہم سیاست کو جو سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک گندی چیز ہے، سیاست گندی چیز نہیں ہے، سیاست میں گندے لوگ آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ منبر رسول ہے اور واعظ و نصیحت پیغمبری پیشہ ہے، تبلیغ، دعوت و تبلیغ یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ جہاں یہ پیغمبری پیشہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا نظام سیاست، ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ نبی چلاتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، نبی ان کا نظم سیاست چلاتے تھے بنی اسرائیل کا۔ تو جس طرح دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، توبہ و استغفار، یہ ساری چیزیں سکھانا پیغمبری پیشہ ہے، پیغمبرانہ کام ہے، وہاں معاشرے کے نظم سیاست میں حصہ لینا یہ بھی پیغمبری پیشہ ہے۔ اب پولیٹیکل سسٹم کے اندر حصہ لینا یہ تھوڑا کڑوا ہے، یہ کڑوی سنت ہے، میٹھی سنت نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ چلن ہے کہ ہم میٹھی سنت کو اپناتے ہیں اور کڑوی سنت سے راہ کتراتے ہیں۔ مجموعی طور پر جہاں دیکھیں گے کہ معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے، وہاں پر کہیں گے کہ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، آپ دین میں اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں، دین تو آسان ہے۔ دین موم کی ناک نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے ادھر موڑ لے، جس کا جی چاہے ادھر موڑ لے۔ اور پھر دین کے اندر چوائسز نہیں ہیں کہ ہم ان سنتوں پر تو عمل کر لیں اور ان سنتوں سے ہٹ جائیں پیچھے۔ جو تسلسل سے پیغمبرانہ سنت چلی آ رہی ہے وہ نظم سیاست میں حصہ لینا بھی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سنت کا احیاء، کہ نظم سیاست میں حصہ لیا جائے، یہ بھی اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، جیسے ابھی شوال المکرم کا مہینہ ہے، ہمارے اہل محبت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگہ جگہ عرس مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مزار شریف پر جبل احد کے پاس وہاں بھی محافل ہو رہی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اس میں ان کی مناقب پڑھی جا رہی ہیں، مختلف لوگوں نے اشعار ان کی فضیلت میں، ان کے فضل میں لکھے ہیں، وہ پڑھے جا رہے ہیں، ان کی نیاز دلائی جا رہی ہے، فاتحہ دلائی جا رہی ہے، ان کے نام کے لنگر چلائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہمیں حضرت امیر حمزہ کا عرس یاد ہے، لیکن غزوہ احد یاد نہیں ہے، غزوہ احد یاد نہیں ہے۔ اور اس میں اگر یہ کہا ایک دوست کو میں نے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کے تذکرے میں ان پر جب بات ہوتی ہے تو احد کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے، یعنی حضرت امیر حمزہ وہ احد میں ہیں، وہ احد کا جز ہیں، اور معرکہ احد کل ہے۔ ہم نے اس میں سے اپنی پسند کی چیز لے لی اور باقی کو فراموش کر دیا، کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو تھو، یہ ہمارا ایک اجتماعی چلن بن چکا ہے۔ تو ہم جب تک ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے اور مجموعی طور پر اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے غزوہ احد کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو بھی اپنے تذکرے میں شامل کرنا چاہیے۔